بندہ جا کے سن لیتا ہے، اس میں کیا ہے؟ اب آپ کو بتائیے نا کمنٹ۔ لو ہو گیا اوسی بھائی، اوور ٹو یو سر، سوری آپ لے کے چلے۔ جی تھینک یو ظفر بھائی۔ جی فہیم بھائی اوور ٹو یو، آپ نے ابھی مائک کھولا تھا جی۔ میں نے ظفر بھائی سے یہ پوچھنا تھا کہ ظفر بھائی فیس بک تو نہیں، یوٹیوب تو مجھے پتہ چلتا رہتا ہے، فیس بک نے تنگ تو نہیں کیا تھا؟ کسی چیز نے تنگ نہیں کیا سر، میں آپ کے وہ 5-6 پیجز کے علاوہ بھی چلاتا رہا ہوں مختلف، کیونکہ میں جب اسٹریم یارڈ پہ تھا تو سارے اسٹریم یارڈ پہ تھے، ابھی آ بھی جائیں گے، سب تھکے ہوں گے، تو بلکہ مجھے کافی لوگوں نے شاید آپ نے مشورہ کیا کہ چلو جی بندہ لبے آئے قابو کر لو، تو نیچے مرشد بھائی آئے ہیں کہ نہیں، مرشد بھائی، نظر بھائی، سب اسٹریم یارڈ کو اٹھا کے کندھے پہ گھوم رہے تھے، تو ماشاءاللہ بڑا زبردست تھا۔ آپ کی جو ریچ ہے وہ ماشاءاللہ بڑی زبردست تھی شروع سے، کیونکہ ریچ ویسے ہی گر گئی تھی اینڈ پہ، کچھ ایسے ڈھیلی سی جب تقریریں آئی ہیں جو لوگ محسوس کر رہے تھے کہ شاید اختتام کی طرف جا رہا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ جلسہ تو ابھی لمبا ہے، تو تھوڑی سی ریچ گری تھی، لیکن ماشاءاللہ آپ کی ریچ بہت زبردست تھی بنسبت دوسرے یوٹیوبر کے، آپ کی ریچ بہت زبردست تھی، 3-4 پلس بھی گئی ہے، تو زبردست تھا آپ کا کام ماشاءاللہ، کسی چیز نے تنگ نہیں کیا۔ چلیں اچھا ہو گیا۔ نہیں میں یہ اس لیے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ انیشلی جو ارلی آن میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ اگر ہم اس کو 8 جگہ پہ ایک ٹائم میں لگا سکتے ہیں تو 8 کو ذرا آپ 8 سے ضرب دیں تو کتنا بن جاتا ہے؟ 64 جگہ پہ ہم لائیو جا سکتے ہیں، 64 جگہ پہ ڈیفرنٹ چینلز پہ، تو وہ میرا ایک طرح سے آپ کو بھی ہو گیا ٹیسٹ رن، گجر کے پاس بھی ہو گیا، اب اسے تھوڑا سا پھیلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو کمپین ہوگی اس کی ایک ایج سیٹ ہوگی۔ دوسرا میں نے کیا کیا ہے، انشاءاللہ کل یا پرسوں میں نے ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس بنائی ہیں، وہ ٹیمپلیٹس جب آپ براڈ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی جو سائڈیں آتی ہیں وہ کور کرے گی، اور وہاں پہ باقاعدہ کوئی نہ کوئی کائنڈ آف اینیمیشن اس طرح کی چیز ہوگی، میرے دماغ میں ہے، سو میں اس کے لیے تھوڑا سا کام کر رہا ہوں۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی کوئی بھی براڈ لائیو لے کے جائیں گے تو وہ براڈ پورے 64 چینل تک بھی جا سکتی ہے، اور اس سے آگے اگر بہت سارے اسٹریم یارڈ ہوں تو یہ بڑھ سکتا ہے۔ اصل میں ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا، اگر آج آپ نے کامیاب ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا تھاٹ پروسیس کرنا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی کریں گے۔ ایک دوسری میں صرف ایک پوائنٹ دوں، جو میں حق پرست کی براڈ میں گیا تو یہ کل یہ بات کر رہے تھے کہ یہ نیٹ بند کریں گے، تو میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جب آپ نیٹ بند کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے، اب اس کی ریکارڈنگ پڑی ہے پوری دنیا کے ڈیفرنٹ فیس بک پیجز پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، یعنی 6-7 تو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی بندہ جا کے ان کو کسی وقت بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس وقت نہیں دیکھتا تو بعد میں دیکھے گا، تو یہ اس کی ایکچولی بہت بڑی ویورشپ بڑھا رہے ہیں۔ یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں کہ انہوں نے اس کو روک کے اس کی ویورشپ بڑھا دی، کیونکہ اب تو وہ بہت سارے یوٹیوب پیجز پہ پڑا ہوا ہے، میرے 6-7 پہ پڑا ہوا ہے، نظر بھائی کا پڑا ہوگا، براڈیں جو سی ہیں بہت ساری پڑی ہوں گی، تو یہ تو انہوں نے بیل مجھے مار والی بات ہے۔ سو وہ تو میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے یہ اسے بلاک کرے، کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک ان کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ یہ بالکل بے وقوف اور گدھے لوگ ہیں کہ جو چیز ایک دفعہ لائیو پیج پہ آ گئی، اگر اس وقت نہیں دیکھی تو 2 گھنٹے کے بعد بھی دیکھی جا سکتی ہے، 8 گھنٹے کے بعد بھی دیکھی۔ اور اب آپ اندازہ کریں گے کہ اس کی ویورشپ اتنی بڑھی جائے گی اس پروگرام کی، انٹل نیکسٹ پروگرام، کہ ان لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ پروگرام آپ کو اندازہ ہی نہیں، وہ تو 1.2 کہہ رہے تھے، دس از گونا ٹچ 10 ملین، ٹھیک ہے، کیونکہ اب لوگ اسے دوبارہ بھی دیکھیں گے، لوگ نے اس میں سے کلپ بھی اپنی مطلب کے نکالنے ہیں، انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے۔ تو یہ بڑی بیوقوفی، میں نہیں سمجھتا تھا کہ ہماری چین آف کمانڈ اتنی بیوقوف ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خاصی بیوقوفی تھی۔ تو گجر بھائی بھی آگے تھے یا لیٹ ہوئے تھے؟ اوور ٹو یو گائز اینی وے۔ جی فہیم بھائی ایک خبر آپ کو دیتے چلتے ہیں کہ اگلے پی ٹی سی ایل کا نوٹس ہے، اگلے مہینے انہوں نے جو آپ کی فائبر آپٹک انڈر سی عجیب سے جو کنیکٹ کرتی ہے آپ کے مین ہب کو، اس کو اپ گریڈیشن کا انہوں نے پروگرام بنایا، رائٹ، یعنی اراؤنڈ دی الیکشن ٹائمز، یہ نیوز ہے۔ نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ اصل میں الیکشن کرتے ہیں، باہر بیٹھے لوگ کیا کر سکتے ہیں، اسی لیے ہمیں 8 فروری سے بہت پہلے اپنے لوگوں کو بہت زیادہ چارج اپ کرنا ہے، زیادہ زور ہمارا اب اس طرف ہے، بلکہ آج کی خوشی کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں الیکشن اسٹریٹجی کیا بنانی چاہیے، تھرو ہماری اپنی کمپین بھی تو لگنی چاہیے نا، پارٹی تو اپنے طور پہ کر رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اب آپ لوگ تیار ہو جائیں کلپنگ کے لیے، یہ اوور ہو گیا، اب ڈیلی آپ لوگ کوئی سبجیکٹ اٹھا لینا اور اس کے اوپر ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں بولنے والے ہم کریں گے، تاکہ ایک تو ہم اس کو جو پروگرام کریں اس کے بعد اس کی چھوٹی کلپنگ کریں، اور وہ چھوٹی کلپنگ کر کے ہم لوگوں کے پاس بھیجیں۔ ظفر بھائی تو آج گجر بھائی، ظفر بھائی کے پاس بھی میں نے سارا ایکسس دیا ہوا تھا، آپ کے پاس ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو ہم پھیلاتے جاتے ہیں۔ آج میرے خیال میں ظفر بھائی آپ نے خود ہی ٹریننگ لے لی ہوگی، اب آپ کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میں شاگردی کروں گا گجر صاحب کی، میں 2 دن جاؤں گا ان کے پاس، ہالینڈ کریں گے انشاءاللہ ٹریننگ۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کے لیے نا نیکسٹ پلان ہمیں کل سے ہی بنانا شروع کرنا ہے کہ کیسے ہم نے الیکشن کمپین کو لے کے چلنا ہے۔ جیسے اوسی بھائی سائفر کے اوپر آپ اپنے ضرور بنائیں، لیکن ایک پروگرام لازمی کرنا ہے، تھوڑا سا ایجنڈا بنا لیں۔ آج کا دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، کل سے شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے سر؟ تھینک یو۔ جی بالکل زبردست فہیم بھائی، میں نے ایک آپ سے میں نے کچھ انفارمیشن لے کے رکھی ہے آپ کے لیے، جو ہم نے کیمپین کے اوپر بات کی تھی، ڈیٹا ڈریون کیمپین، آپ کو یاد ہو کوئی ہفتہ ایک ہو گیا اس پہ بات ہم نے جی کی جی، تھی، اس کے بعد ایک تو گجر بھائی پھر اب ہم تو آپ رینج نہیں کر سکے، میں نے ساری چیزیں تھوڑی سی رینج کر کے رکھی تھیں کہ اگر اس پہ ہم تھوڑا آج یا کل، آج تو نہیں، چلو کل اس پہ گجر بھائی پرسوں، کو آپ بتاؤ اس کی انوالومنٹ کتنی ہے، آصف چودھری صاحب کا پتہ کریں، کیونکہ اب ٹائم آ گیا، اور میرے خیال میں خرم بھائی سے آپ کی پتہ نہیں گجر بھائی ملاقات ہوئی ہے، تمہاری ٹائمنگ کیا ہے، کیونکہ یہ اب ہمارا کام آ گیا کرنے والا، تو اس کے اوپر گجر بھائی سے پوچھے کہ ہاؤ مچ از اویلیبل اینڈ ہاؤ وی کین ٹیک تھنگس فارورڈ۔ جی ضرور، میں آپ جب بولو گے، جیسے بولو گے، میں اویلیبل ہو جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے پہلے بتا دیجیے گا، اور نیچے سے ابو نان بھائی کو اٹھا لیجیے، بے شک مجھے نیچے اتار دیجیے، کیونکہ وہ مائک کا اچھا پوچھ رہے ہیں۔ نہیں آپ بیٹھے پلیز، آپ بیٹھے، یہ مس نہیں یار آپ بیٹھے، مجھے جانے دو جائیں، یار پلیز، یار عابد صاحب پلیز، مجھے جانے دو۔ راجا جی پلیز پلیز ہمارے پاس راجہ سیٹ صاحب، ہے۔ ظفر بھائی اتر گئے نا، ظفر بھائی اتر گئے، تسی بیٹھے رہو میرے فہیم صاحب نالوں نے بھی گل کرنی سی ہوਣੀ سی، سر جی میرا نہ تساں اپر رہو، می جانے دو جی نہیں سر راجا جی السلام تسی علیکم۔ نہیں جا رہے، بیٹھے رہو چپ کر کے۔ جی جی تساں بہت مسٹر خان آپ السلام بیٹھے ہیں، علیکم۔ آپ نے آج ہمیں اپنی آواز سنا کے جانی ہے، مسٹر خان آپ نے آواز سنانی ہے زبردست، ہمیں۔ اچھا میسج دینا ہے سب بھائیوں کو، سنیے گا جی، یہ میسج یہ ہے جی، بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی ٹھیک ہیں اور مراد سعید بالکل ٹھیک ہیں۔ ہم نے کہا تھا جب تک لوکیشن کلیئر نہیں ہوتی وہ سوشل میڈیا پر نہیں آئے گا، ماحول سازگار ہوا وہ آ جائے گا، اس کے بارے میں جھوٹی خبروں پر یقین مت کریں۔ آج آنے کا مقصد یہ بتایا تھا۔ ویل ڈن پی ٹی آئی، آپ لوگوں نے دنیا کو حیران نہیں کیا،
آپ نے پاکستان کے پورے گیریزن میں آگ لگا دی ہے۔ جو جو خان خان کے موقف کو خان کے موقف کو دبایا جا رہا تھا، جو خان صاحب کے موقف کو دبایا جا رہا تھا، کھل کر دنیا کو خان کی خدمات کے بارے میں بتایا گیا۔ کوئٹہ گیریزن میں خان صاحب زندہ باد کے نعرے لگے۔ اوکاڑا گیریزن میں لوگ جذباتی ہو گئے، آنسو نکل آئے۔ گجرانوالہ گیریزن کو ہاٹ گیریزن میں کھانے دینے والے رو پڑے۔ آئی ایس ایس بی ہاکوٹ میں سنا گیا۔ پشاور کور کمانڈر ہاؤس راولہ کوٹ میں نعرے لگے پاک فوج اور عمران خان کے۔ خوشاب گیریزن، سکھر گیریزن، آزاد کشمیر میں جذباتی مناظر۔ کوئٹہ سٹاف کالج میں دیکھا گیا۔ لاہور گیریزن میں پورا جلسہ دیکھا گیا۔ مراد سعید نے لائیو سارا جلسہ دیکھا۔ خان صاحب کو بتایا گیا، وہ مسکرائے اور آسمان کی طرف دیکھا، دکھانے والا بھی رو دیا۔ پنڈی گیریزن اور پنڈی ہیڈ آفس کے مختلف کمروں میں سنا گیا۔ قصور بارڈر پر رینجرز کے جوانوں نے بھی سنا۔ مبارک ہو پاکستان، مبارک ہو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم، ویل ڈن، یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب گائز۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا گجر بھائی آپ یہاں پر ہیں؟ گجر بھائی سوری میں میوٹ پہ تھا، میں یہیں پہ ہوں۔ اچھا گجر بھائی 25 کو، ہاں یاد ہے ہم نے وہ پروگرام رکھا تھا، مگر 25 کو اگر ہم 1 گھنٹے کے لیے فنڈ ریزنگ کر لیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ 1 یا 2 گھنٹے؟ نہیں وہ میں تو جیسے بھی آپ بولو گے تو ہم بیٹھ جائیں، کوئی دیکھو مسئلہ نہیں۔ فہیم آپ ہمارے ٹیم کے ٹیکنیکل بندے ہو، آپ اور اوسی بھائی، تو آپ لوگ گو ہیڈ کرو گے تو انشاءاللہ یہ 25 کو پھر ویل ٹیک اٹ، جتنے گھنٹے، 1 گھنٹہ ہو 2 گھنٹے ہو، جیسے بھی آپ موڈیلٹی طے کرتے ہیں۔ ٹیکنیکل نہیں، ہے میرا ٹیم خیال میں؟ ہے ابھی فہیم بھائی جب بیٹھے ہوں تو فہیم بھائی سے جو ہے نا وہ اجازت لیا کرے، مجھے تو جیسے انسٹرکشن ہوں گی میں ویسے کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جیسے آپ بولو گے کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں فہیم بھائی نے تو اجازت دیجیے۔ فہیم بھائی فنڈنگ کے لیے اگر ہم 25 کا ڈیٹ رکھتے ہیں، جی کوئی 1 یا 2 گھنٹے؟ میری بات سنیں بی ایف ٹی بھائی، آپ کی یہ ڈومین ہے فنڈ کی، تو بالکل آپ کریں۔ آپ ان سے بگ ریکویسٹ، رسپیکٹ۔ ان کو چاہیے کہ جو کہہ رہے ہیں آپ کو سپورٹ کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اصل میں یہ کام بھی بہت ضروری ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، جو بھی آپ کریں۔ ابھی آپ کو شاید نہیں پتہ کہ ٹیکنیکلی گجر بھائی جو میرا لنک ہے وہ 8 ٹائم لائیو جا سکتا ہے، تو میں نے اس کی ایک اسٹریٹجی بنائی ہے۔ نہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے بڑا زبردست۔ وہی بھائی آج تو انہوں نے پٹے، وہ کہتے ہیں نا، مجھے پنجابی اتنی نہیں آتی، پٹے چکھ دیے، اتنا زبردست۔ ان کو پتہ ہے میں ان کو دیکھ رہا تھا ڈفرنٹ آئیڈیوں سے، تو ماشاءاللہ زبردست۔ باقی آئیڈیوں پہ جیسے انہیں نا عابد بھائی نے کوئی وہ لیگ ہو رہی تھی، کوئی چیز آ رہی تھی نہیں آ رہی تھی، ان کی زبردست اسٹریٹ اسٹریمنگ ہو رہی تھی ماشاءاللہ۔ ایسے ہی تھا نا گجر بھائی؟ ایسے ہی جی میرا تو بالکل ڈائریکٹ آ رہا تھا ادھر سے، ابھی سورس نہیں سے۔ تو نہیں اگر فہیم بھائی سے ہم یہ بورو کرتے ہیں 1 یا 2 گھنٹے کے لیے، فہیم بھائی آپ کی پرمیشن ہے آپ کا سارا سسٹم ہیک کر لیں 1-2 گھنٹے کے لیے؟ وہ ساری انہی کے پاس ہے، گجر بھائی کے پاس ہے، ظفر بھائی کے پاس ہے، میرے پاس ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے ڈن ہو وہی تو گیا۔ بتا رہا ہوں کہ ایک ٹائم میں میرا یہ جو لنک ہے وہ 8 جگہ پہ، یعنی کہ 8 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ 8 کا مطلب ہے کہ وہ 8 ڈفرینٹ چینلز پہ لائیو جا سکتے ہیں، ٹھیک؟ تو ٹیکنیکلی 8 ٹائم 6، یہ 8 ٹائم 8 دفعہ 8 جگہ پہ لائیو، تو 64 ڈفرینٹ چینلز پہ ہم لائیو جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ریچ ہے، صرف میری اپنی ہی جو جو میں نے مطلب کمرشل والا لیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا لائن اپ کرنا ہے، اور اس میں ہم نے بہرحال وہ میں پلان ہے وہ غلام سے بتاؤں گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گجر بھائی عابد اپنا آصف چودھری صاحب کے در غائب ہیں، ان سے بھی رابطہ کر لو، اور آپ کی خرم سے بات ہوئی ہے کہ نہیں؟
سر خرم بھائی جو ہے وہ نہ میسج کا رپلائی کرتے ہیں، نہ مجھے کال کر رہے ہیں، نہ میری کال پک کرتے ہیں۔ چلو میں ان سے آج بات کروں گا۔ تو آصف چودھری صاحب کدھر؟ اچھا اوسی بھائی کل آئے تھے، کل اوسی آصف بھائی سے بات ہوئی تھی۔ چلے ان کو انگیج کریں۔ بی ایف ٹی بھائی ایک سیکنڈ میں وہ ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں۔ شور اچھا ان کو انگیج کریں، کیونکہ یہ اب اصل میں ہم نے اگر کہیں لائیو بھی جانا ہے، خالد چاہے بیٹھو، وہ براڈ بھی ہو، تو ہمیں ایک ٹائم میں ہم 16 جگہ پہ جا سکتے ہیں، اس کی ٹیکنیکل چیزیں طے کرنی ہے۔ سو چلے میں بات کروں گا، لیکن کل سے ہم نے پروگراموں کا سلسلہ شروع کرنا ہے، اسپیشلی ریگارڈنگ الیکشن، تو اس میں سائفر بھی آ جائے گا، سارا آ جائے گا۔ جی سر، جی اوور ٹو یو گائز۔ جی کل میں بھی آپ سے کال کر لیتا تھوڑی سی دن میں، تو پھر ہم بیٹھ کے جو ہے نا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک اوکے۔ خالد بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ تھکے ہوئے تو فہیم بھائی ہیں۔ فہیم بھائی، عابد بھائی، میں صبح گیا ہوں 5:30 بجے کام پہ، کام سے سیدھا میں فہیم بھائی کے پاس، اور فہیم بھائی کے ساتھ کام کروا کے پھر میں بھی گھر آیا ہوں، تو قسم سے آنکھیں اس طرح ہوئی ہیں بند، اور ہمارے پاس کرسمس کا ماحول چل رہا ہے، اور اتنا بزی ہوا ہے، ٹرین اتنی بزی ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو شکریہ جی، تھینک صبح یو، 5 بجے یہ کرسمس تک تھوڑا سا ٹائم مشکل ہے، تھوڑا بزی ہے، اس کے بعد تو میں پھر بالکل فارغ ہوں، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ، شب بخیر، ہاں، تھینک یو۔ یہی ہمارے دن ہوتے ہیں، یہی وہ بزی ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم۔ تو لالا مجھے کہہ رہے تھے کہ تم بھی جاؤ اور میں بھی آتا ہوں روڈ پر، اور لالا میرا حال ہے کہ راستے میں گم ہو گئے ہیں۔ نہیں لالا آئے تھے، لالا کو اٹھایا، لیکن وہ پتہ نہیں کیا ہوا، اگر انہیں بھیج دیں آپ تو مہربانی ہوگی۔ میں کرتا ہوں مگر فون۔ خالد لالا ان کو لالا کو آپ میسج سینڈ کر دیں، اور بگ ریسپیکٹ، آپ نے زبردست کام کیا ماشاءاللہ، کافی فٹ بھی لگ رہی تھی آپ، زبردست، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، اچھا، زبردست ماشاءاللہ۔ میں نے آپ آپ نے کو کدھر سے کہا، دیکھ لیا؟ میں نے دیکھا تھا نہیں خالد، آپ، میں نے دیکھا تھا، میں میں نے 2 آپ سے آئیڈیوں کہا سے تھا کہ دکھاؤ دوبارہ کیمرے میں۔ میں یونیفارم میں تھا۔ ماشاءاللہ زبردست، سپر فٹ، اللہ آپ کو اور نظر سے بچائے۔ بی ایف ٹی لالا نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ لالا وہ ہمارے ساتھ ایک دوست تھا، وہ میں نے اس کو بلایا تھا، آج وہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو گئے ہیں، عاشق بھائی ان کا نام ہے، تو وہ پنجاب سے ہیں نا، تو لالا لالا سمجھیں نے کہ لالا سمجھے براڈ میں آن کھڑا کر کے ہوا ہوں فون جیب میں ڈال دیا، فون جیب میں ڈال دیا، لائٹ آن کر کے۔ براڈ آن کر کے پہنچے۔ اور نہیں، دوسری بات میں بتاؤں بہتر، نا، وہ پنجابی تھے، عاشق بھائی پنجابی کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ لالا سمجھائے، میں پیچھے کھڑا ہوا ہوں، لالا دے پشتو دزار نکالا ہوا ہے لالا نے نا، تو اس کو پشتو میں کہہ رہے ہیں واہ کھانا نہ ہوئی 10 سموسے اوکرا ہوئی، تو وہ آگے پیچھے دیکھ رہا ہے نا، تو بعد میں مجھے آ کر کہتا ہے یار یہ بندہ ٹھیک ہے، میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں کس اینگل سے اس کو پٹھان لگتا ہوں، یہ جو میرے ساتھ پشتو بول رہا ہے۔ خالد بھائی میں ان کی لائف پہ گیا، صرف 2 بندے تھے، میں 2 آئیڈیوں سے بیٹھا، میں نے سب کو بلایا کہ بھائی ڈبل ٹیپ کرو، وہ ڈبل ٹیپ شروع کیا، 2-3 بندے بھی آئے، انہوں نے آرام سے فون جیب میں ڈال دیا، اور آپ کے کیمرے سے نظر آ رہا تھا، آپ کے فون سے نظر آ رہا تھا، ان کے اپنے کیمرے سے ہاں، تو فون چلا گیا، میں بھی آپ کے گیا تھا، کیمرے سے نظر آ رہا تھا، تو مجھے دونوں اینگل سے نظر، انہوں نے جیب میں فون ڈال دیا، میں نے کہا میں کروں، پھر میں بیٹھ آیا۔ بالکل بالکل بالکل، اور بعد میں تقریر کرتے ہوئے گم ہو گئے تھے۔ چلے آپ ان کو لے کر آئیں نا، کل بھی وہ چلے گئے تھے، ان کو آپ لے کر آئیں، ان کی بھی آواز سنتے۔ اچھا اوسی بھائی اگر آپ ان اویلیبل ہیں کو آپ نے تو ایسا تو ٹائمنگ نہیں سیٹ کر کرایا دیں۔ ہے نا؟ اچھا گجر تو بھائی جی السلام بی ایف علیکم، ٹی گڈ بھائی خالد مارننگ۔ بھائی کر ہم لیں کو، سیٹنگ، میں سن رہا ہوں، کریں سیٹنگ، کیا ٹائمنگ کرنی ہے آپ نے؟ 25 کی آپ جو کرنی بھی ہے آپ نے؟ ٹائمنگ رکھتے ہیں 25 کی، 1 یا 2 گھنٹے کے لیے صرف اور صرف اس میں فنڈنگ ہوگی انشاءاللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ ٹائمنگ سیٹ کریں، بتائیں مجھے۔ اچھا عابد یہ بھائی، یہ گجر بھائی کے چودھری ساتھ سیٹ انصر کرنے بھائی آپ آئے کو، ہمارے، ان کو لے لیں پلیز، اوپر لے لیں۔ اچھا میں جو لیتا بھی ہوں آپ سیٹنگ کر میرے لیں بھائی جی۔ اس کے بعد بتا دیں آپ۔ کیوں گجر بھائی آپ اور اوسی بھائی آپ سیٹنگ کر لیں تو انشاءاللہ، کیونکہ جی جی بگ باس نے گرین لائٹ دے دی ہے، فہیم بھائی کہتے ہیں کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی بہتر کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم ٹک ٹاک پہ بھی چلے جائیں گے، اور فہیم بھائی کے جتنے چینل ہیں ان کے اوپر بھی چلے جائیں گے۔
کیونکہ مین چیز پتہ کیا ہے، یہ جانے کا تو آپ لوگوں کا تو ہے، میسج آپ پاس کر رہے ہو نا، میرا الٹا حساب ہے، میرا میسج پاس نہیں، میرے جتنے پیسے لوگ جمع کرائے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دینے والے بندے ہوں. تو انشاءاللہ وہ ابو حمدان بھائی لوگ بھی لائیو جائیں، ہم بھی چلے جاتے ہیں. تو جن آپ وہ کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکل کہ کتنے لوگوں کو ہم لائیو لے سکتے ہیں، تو ہر بندہ جو ہے کم از کم 5 یا 10 بندوں کی گارنٹی لے کر آ جائے، تو کم از کم 100 پاؤنڈ تو جمع کرائے نا، 100 یا 500 پاؤنڈ. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر 100 کا بھی ٹارگیٹ رکھتے ہیں پر پرسن، مطلب پر ہوسٹ، کیا خیال ہے گجر بھائی؟ جی بالکل. لیکن اس میں یہ ہے کہ اب لوگ کیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہی اس سے ہی رہے گا. لیکن ہم تو لوگوں کو بول سکتے ہیں، لیکن یہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کل ہم نا کل اس کے اوپر ڈیٹیل کے اندر بات کرتے ہیں. ڈن کوچ ہو کے گیا، ڈن ہو گیا، کو ہم چیپٹر کلوز، ڈن ہو گیا، ڈن لیکن ہو ہم گیا. کریں گے ضرور اس کے ٹھیک ہے، اوپر. میری جو ہے نا رضامندی ہے انشاءاللہ اس میں. اچھا بہت ایک بہت سوال شکریہ، ہے بہت میرا بہت سب سے، شکریہ. بی ایف ٹی بھائی ایک سوال ہے سب سے، جی اپنا جی. اپنا پوائنٹ آف ویو سارے دیں پلیز. اچھا یہ جو ایئرپورٹ پر ججز اور ان کی بیگمات کی تلاشی نہیں لی جائے گی، اس پر اپنا اپنا ہر بندہ جو ہے نا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے. یہ کس بنا پر یہ جاری کیا گیا نوٹس؟ ویڈیو ڈال دی گئی ہے، ویڈیو ڈال دی ہے اس کے. آئی تھنک اگر میں کہوں گا ہمیں تو بھی شاید بتا وہ دیں کوئی پلیز. ٹوائے. ابو حمدان بھائی اگر میں پہلے پہلو، میرے خیال سے ایک تو وہ کرنسی موو کریں گے، اور دوسرا سننے میں آیا کہ کسی جج کی وائف کوئی ٹوائز یوز کرتی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی وہ ٹوائز اسکین میں نہ آ جائے. کیا خیال ہے ابو حمدان بھائی؟ میں بھی یہ بولنے والا تھا، یو آر ویری شارپ حمدان بھائی شوٹر مین. سمپل سی بات کروں اگر تو جو پاکستان تھا وہ تو ان کرپٹ حکمرانوں نے جو بغیرت ہیں انہوں نے لوٹ لیا ہوا ہے. تو اب جو کچھ تھوڑا سا بچا ہوا ہے نا وہ اپنی بیگموں کے ذریعے لوٹ کے لے کے جائیں گے. نہیں وہ تو ججوں کے لیے ہے نا، وہ جو جیسے کیا میرے بھائی بات بتا ہے رہے ہیں میرے نا وہ شہزادے، آپ ٹوائز کی، روز تو آیا وہ صحیح کریں اور بتا رہے ہیں. یہاں جی پارٹیسپیٹ کیا کریں. مسٹر خان، ابو حمدان بھائی آپ یہ آپ نے دیکھا نہیں پہلی دفعہ آج خان بولا ہے ذرا. جی یہ میری براڈ پہ آتے رہتے ہیں، یہ میرا ساتھی ہے میری براڈ کا، اچھا یہ میرا ہم سفر ہے میری براڈ کا، بولتا رہتا ہوں وہاں میں پہ آگے، حمدان بھائی کی یہاں پہ میں براڈ نے پہ اس کو میں نہیں دیکھا. جی موڈریٹر بھی ہوں. تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ سب کا. میں خان صاحب کا ایک بہت چھوٹا سا چاہنے والا ہوں، ٹھیک ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق جب کل کو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے، تو میں کم از کم اتنا کہہ سکوں گا کہ یا اللہ میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا تھا. میں خان صاحب کا ایک بہت چھوٹا سا چاہنے والا ہوں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی محبت دی، اتنی رسپیکٹ دی، آپ سب کا بہت شکریہ. دوسرا میں سیکنڈلی تھینکس بولنا چاہوں گا بی ایف ٹی بھائی کو اور حمدان بھائی کو، جنہوں نے مجھے وہ پی ٹی آئی اوورسیز والا جو انہوں نے سمجھا دیا مجھے وہ پلیٹ فارم، ماشاءاللہ سے بہت زبردست پلیٹ فارم ہے. اور اس حوالے سے میں 2 چیزیں میں شامل کرنا چاہوں گا اس میں. ایک تو یہ کہ بی ایف ٹی بھائی بار بار ہمیں کہتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، تو بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. اور سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ براڈ کنٹینیوسلی چلتی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو سنتے ہیں، تو ایک میرا یہ مشورہ ہوگا کہ کم از کم اس براڈ میں آدھا گھنٹہ یا 25 منٹ ڈیلی یہ جو ہے نا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. یعنی 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ رکھ لیں تو صرف اسی کے اوپر بات ہو. تو یہ فنڈنگ، کیونکہ یہ ٹائم ایسا کروشل وقت لو ہے یو، کہ اس وقت فنڈنگ بہت ضروری ہے. تو 20 لو سے یو 25 مسٹر منٹ یا خان، لو یو. 20 سے 25 میرا منٹ یا بھائی لو آدھا یو. گھنٹہ ڈیلی اس براڈ کے اوپر صرف یہی رکھنا چاہیے کہ صرف اور صرف پی ٹی آئی اوورسیز کے حوالے سے بات کی جائے. اور سیکنڈلی کیونکہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹیلیجنٹ مائنڈز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں، ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے بہت برکت ڈالی ہوئی ہے. تو میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ریمیٹنس کے حوالے سے جو آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں، تو اگر کوئی انٹیلیجنٹ مائنڈ ہمارے پاس ایسا بیٹھا ہو کہ کوئی ایسی ایپ ڈیولپ کر دے کہ جس کے تھرو ہم ریمیٹنس جو ہیں وہ بھیج سکیں اپنے فیملیز کو، کوئی ایسی ایپ ڈیولپ اس کروا میں دے میں کہ بات ایک کروں ویسے، جس کے مسٹر تھرو خان، ہم بھیجیں، اور یعنی ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کو نہ جائے. مسٹر کوئی خان ایسی اگر کوئی انٹیلیجنٹ مائنڈ بیٹھا ہو تو. میری اوسی صرف بھائی کی بات سن لے، اوسی بھائی کی بات سن لے، ایک اوسی بات بھائی کی سن لیں بات میری سن لے، صرف. وہ آپ کو بتائیں گے. سارے یہ جو پوری دنیا میں رقوم بھیجنے کا جو نظام ہے نا، جو نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے، یعنی انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کا جو نظام ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ $1 یا €1 یا £1 بھیجیں، ٹھیک ہے، یا چاہے آپ $1 بلین یا 1 بلین
जिस निज़ाम के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर रकूमात की तरसील होती है और बाद में बैंक आपस में सेटलमेंट करते हैं, उसका नाम है स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है। बाकी जितनी ये एप्लीकेशंस होती है ना, मिसाल के तौर पे आप मनीग्राम लेते हैं या आप वेस्टर्न यूनियन लेते हैं, ये जो भी बैंक भी हैं पूरी दुनिया के, वो इसी सिस्टम, ये दुनिया में एक ही सिस्टम है, ठीक है, जिससे ट्रांसफर होती है। चाइना एक सिस्टम लेके आया था रशिया के साथ, लेकिन उनकी ना अभी कवरेज बहुत थोड़ी सी है, यानी साउथ ईस्ट एशिया के चंद ममालिक हैं, या आपस में वो थोड़ी सी सेटलमेंट हो सकता है आने वाले दिनों में उसकी ज्यादा हो जाए। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ से आपने यूके से पैसे पाकिस्तान भेजने हैं तो बगैर किसी ब्रोकर के, यानी बगैर किसी मिडल मैन के आप वो भेज दें, तो मिडल मैन वो स्विफ्ट सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं जो सीधे यहाँ से पैसे डालेंगे वहां से निकलेगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ इसका एक तरीका है हुंडी, यानी कि आप जैसे पैसे यहाँ के यहीं रह जाएं, वहाँ जो दूसरे हैं वो वहाँ से जो मतलब ब्रोकर आपके पाकिस्तान में बैठे होते हैं उनसे आप कैश ले लें, यहाँ उनको दे दें, ठीक है। बाद में री एडजस्टमेंट वो भी करते हैं, लेकिन उनकी री एडजस्टमेंट जो होती है ना, उसका हुकूमत को कम फायदा होता है, ठीक है जी जनाब। BFT भाई, ओवर टू यू सर। केलो खान साहब, आप तो जबरदस्त हैं। अबू हमदान आपका बंदा बहुत जबरदस्त है। जो BFT के बारे में वो फंडिंग की जो भी बात करते हैं ना, नेक्स्ट टाइम ये आए ना, जो भी मॉडरेटर है, मुझे गिरा के मेरी सीट मिस्टर खान को दिया करे। इसने तो आज मेरी दिल की बात कर ली है कि आधा घंटा दिया करो, 25 मिनट बहुत PTI शुक्रिया ओवरसीज से जितना हो सकेगा, जहाँ तक हो सकेगा, हम दिल और जान से आपके साथ हाजिर हैं, ठीक है। और मेन मकसद ही यही है, देखें हमारे यहाँ बैठने का मकसद ये नहीं है कि बैठ के गपशप मार के साइड पे हो गए, ये मकसद हमारा नहीं है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि किस चीज़ से खान साहब को फ़ायदा हो रहा है, कौन सी चीज़ हमारी जो है वो उन तक पहुँच रही है इस टाइम। आप कहाँ थे पहले मिस्टर खान? मैं 2 महीने से अकेला भाग दौड़ कर रहा था, आप कहाँ थे मेरा भाई? कहाँ था मेरा भाई? BFT भाई, आपने नजर मैं करम इंशाल्लाह की ना, हमदान भाई के थ्रू आपसे रब्ता करूंगा इंशाल्लाह। मिस्टर खान नीचे कमेंट्स के अंदर हमारी मुझे नहीं पता, वो हमदान भाई की ब्रॉड में शायद ये मॉडरेटर भी और ऊपर भी आता हो, हमारे नीचे बैठ के इसने कमेंट्स जो होते थे ना, वो बड़े तुन के रखे होते थे नीचे, और बड़े अच्छे सवाल करता था। तो मैं काफी दिनों से इसे कह रहा था कि तुम ऊपर आओ, हमारे साथ पार्टिसिपेट किया करो, तो आज माशाल्लाह ये आया, बिग रिस्पेक्ट, तो वेलकम। बिग रिस्पेक्ट मैं मेरा भाई। अच्छा, आपको ये अजरबैजान की कहानी कैसे लगी? ये आसान है कि मुश्किल है खान भाई? आसान है सर, ये तो कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। मैंने बस वो हमदान भाई ने एक दफ़ा उन्होंने बताया तो वो मैंने कर दिया, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, अच्छा बिल्कुल इजी है ये। तो कोई भी मिस्टर शख्स खान अगर लगता है, करना चाहे तो PTI ओवरसीज इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अच्छा मिस्टर खान लगता है कि आपकी हमारी सोच मिलती जुलती है मेरा भाई। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नंबर दूंगा, उस पे इंशाल्लाह मैं आपको सिखा दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रमोट करें अपने दोस्तों में, अहबाबों में। तो जब भी हो कि दिन में, हफ्ते में कम से कम एक बंदे से तो 5-10 पाउंड आप डोनेट करवाया करें, ठीक हो गया? मैं आपको आप इंशाल्लाह सर, दोनों इंशाल्लाह आप ज़रूर। दोनों के लिए, मिस्टर खान और BFT भाई के लिए मैं मैसेज दूं एक। बिस्मिल्लाह सर, आप जी हुक्म करें, ज़रूर आप सर, मैसेज करें। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसमें ना BFT भाई आपकी एक बात कहीं लोगों को कंफ्यूज करती है, वो ये करती है कि आप जब आज़रबाईजान वसारा लिखते हैं ना, तो उनको बताएं कि ये एज ए रेफरेंस है, जिसका मतलब है कि ये टिकटॉक के लोगों ने पैसे किए हैं, ठीक है। जब आप किसी को ये कहते हैं, वो समझते हैं पता नहीं आज़रबाईजान पैसे चले जाएंगे या कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। आपने मेक श्योर करना है कि आज़रबाईजान, और जो आपने सारी डिटेल दी है, ये सिर्फ रेफरेंस है। पैसे तो खान साहब के पोर्टल में जाएंगे, रेफरेंस का मतलब है कि ये टिकटॉक के लोग पैसे डाल रहे हैं। ये आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह क्लियर करना है, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल। जब क्लियर नहीं होती तो लोग कंफ्यूज होते हैं। बस इतना ही पॉइंट, ओवर टू यू। अच्छा, अभी फहीम भाई एक अच्छी न्यूज़ बता दूं। आज़रबाईजान का जो फ्लैग है वो माशाल्लाह अब 4-5 पोजीशनें ऊपर चला गया। अगर किसी भाई के पास फोन हो, कैन यू ओपन करके, इवन अबू हमदान भाई या मानी भाई या उसी भाई, अभी हम दिखा सकते हैं आज़रबाईजान का फ्लैग कौन सी पोजीशन पे चला गया है। पहले ये बॉटम से नंबर 3 था, अब ये मेरे ख्याल से ऊपर कोई बॉटम से 5वें या 6 नवंबर पे आ गया। कोई भाई ऑन आप करके फहीम भाई दिखाएं, को दिखा सकता है? आप दिखाएं। लेकिन BFT भाई, उस दिन अली डोगर भाई ने भी ये बात की थी कि कहीं भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो हमारे लोग तो वैसे ही बॉर्न कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन की वजह से वो फिर सारी बात को स्पिन करते हैं।
इसको इस तरीके से आपने बताना है, ये रेफरेंस बेस है, इसका मतलब टिकटॉक के लोग ये कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर बाकी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लें। ओवर टू यू गाइस, थैंक यू। जी अमित भाई, अगर अबू हमदान को मेन स्क्रीन पे ले आए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मेन स्क्रीन पे ले आए। आबिद भाई, आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, पहले ये बॉटम से शुरू करें, बिल्कुल बॉटम से थोड़ी सी स्क्रीन को राइट पे ले आए। अब ये देखिए, पहले हम बॉटम पे थे, पहले तो था ही नहीं नक्शा, फिर हम सेकंड थर्ड थे। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके आप ऊपर लेके जाए। हमने रशिया से भी ज्यादा पैसे कलेक्ट किए, न्यूजीलैंड, दूसरा कौन सा है, लक्समबर्ग, लेस्टेनटाइन, यूक्रेन, लिथुआनिया, लक्ष्मण मलेशिया, सिंगापुर से भी ज्यादा पैसे माशाल्लाह। तो हम आगे हमारा टारगेट है जापान, और उसके बाद है बेल्जियम इंशाल्लाह। तो ये देखो आपके भाइयों की ये कंट्रीब्यूशन है, ये सारे जो है ना, ये सारे सिर्फ और सिर्फ ये अजरबैजान का जो डंडा है, इसका मतलब ये सारे टिकटॉक के पैसे हैं। 0.05%। ये 5 है या 6 है? 6 है जी, 6। अच्छा, इसका 5 मतलब है। अभी अभी किसी ने पेमेंट की है, क्योंकि अभी मैं जो लास्ट मैंने देखा था अभी थोड़ी देर पहले 0.05 था। तो माशाल्लाह अभी भी हमें सुनते हुए किसी ने पेमेंट कर दी है। तो ये आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भाई बहन सुन रहे हैं। प्लीज आज़रबाईजान का ये टैग आप यूज किए, ये सिर्फ रेफरेंस है। इसमें आसानी होती है कि आप ना फहीम भाई को फोन करना है, ना BFT को, ना गुजर भाई को। आप डायरेक्ट लॉग इन करके झंडा देखो, और उसमें जब आप परसेंटेज हायर देखते हो, इसका मतलब कि आपके पैसे पहुंच गए, ये झंडा की परसेंटेज ऊपर जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। अब गुजर भाई आप ब्रॉड को और OC भाई ब्रॉड को आगे लेकर चलें। आई थिंक इनफ ऑफ फाइनेंस हो गया, अब आप पॉलिटिकल इसको लेकर चलें। जी BFT भाई, आप ही ले किधर गए? BFT भाई, आप ही लेके चलें इसको, हम आपको इंशाल्लाह साथ देंगे आपका। आप लोग ये जो रख लें, बात मैं है असल अच्छा में अभी, BFT भाई, मैंने आपको ना मेंशन कर दी थी वीडियो खान साहब वाली, जो वीडियो मैसेज है मैंने आपको मेंशन कर दिया। तो उसको प्लीज आप जो है ना ट्वीट, जो भाई हैं प्लीज उसको ट्वीट भी कर दे, अगर शेयर करना चाहते तो शेयर कर दे जी प्लीज। व्हाट इज दूसरे फोन से, थैंक यू, उसी को मैं लगा दूसरे फोन से एडिट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सक्यूज मांग रहा था। अगर थोड़ी देर के लिए आप लोग कोई माइक ले ले जी, OC भाई या गुजर जी भाई। जी ब्रदर, हम इसी पे बात कर लेते हैं। जो अबू हमदान ने बात की है कि वो अपनी जो बीवियाँ हैं, ये बड़ी सीरियस बात है अबू हमदान भाई, ये कि इनकी जो बेगमात हैं उनको तो वो कह रहे हैं जी बगैर तलाशी के आप जो मर्जी लेके आ जाएं। तो हमारी जो बेगमात हैं उनका क्या कसूर है, उनको क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही फिर इस पे? तो इस पे क्या कहते हैं? ऊपर से शुरू, राजा खान साहब, व्हाट इज योर से? ओके, थैंक यू सर। मैं तो यही कहता हूँ, ये एक पाकिस्तानी दो पाकिस्तान है, जैसे वो इमरान के वो पता है वो गाना था, तो यही हो रहा ना, ये 2 पाकिस्तान है, एक कहते हैं ना लीड के लिए, और एक आम लोग जो हम जैसे हैं उनके लिए। तो ये तो कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है। तो पता दो कहते हैं ना, 2 ग्रुप बन जाएं, और ये वो बस वो उनकी कहते हैं ना एडवांटेज है, वो नहीं कुछ भी करना चाहते, बस एक्सप्लॉइट करते हैं सिस्टम को, और बस अपना कहते हैं ना काम चलाते रहते हैं। सो इट्स फ्यू एंड सिंपल डबल स्टैंडर्ड्स, यू नो, दैट्स व्हाट आई कैन से। थैंक यू जी राजा खान साहब, शुक्रिया। बल्कि पिछले दिनों तो इन्होंने एक ये भी नोटिफिकेशन निकाल दिया था, लाहौर हाई कोर्ट का एक जज था, उसने कि उसका कोई बेटा जा रहा था आपके खर्चे पे अमेरिका तालीम लेने के लिए। तो उसने कहा ठीक है, आप मतलब अवाम के खर्चे पे वो जा रहा है। तो साथ में उसने नोटिफिकेशन ये भी निकलवा दिया कि पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक जो है इसको प्रोटोकॉल भी दी जाए, यानी कि साथ में जो बरखुदार है इसको प्रोटोकॉल भी दी जाए। तो ये जो है जनाब सरासर एक जिसे कहते हैं कि माफिया का सिस्टम है। तो क्या इस पे गुजर भाई, व्हाट इज योर से सर? मेरा ख्याल तसलसल से आए। अबू हमदान बोलेंगे, उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ, वरना ये ना अबू हमदान बोलें कि मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा।
نہیں نہیں میرے بھائی اٹس اوکے، آپ بول لیں، میں بول دوں گا کوئی بعد میں اس کے۔ مجر بھائی آپ بول دیں، سینئرس ہو آپ لوگ یار، آپ بولیں۔ بہت شکریہ، جزا اللہ آپ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، جیسے میرے جتنے بھی، آپ تو سارے فار ایگزامپل ایج میں تو ایٹ لیسٹ مجھ سے سارے بڑے ہو، تو میں تو آپ سے بہت چھوٹا ہوں، لیکن آپ لوگ عزت دیتے ہو، بہت شکریہ۔ یہی خوبصورتی ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ آپ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ چھوٹوں کو بھی عزت دیتے ہیں اور ان کو بھی اہمیت دیتے ہیں، ورنہ تو جیسے محکمے کے لوگ تو بولتے ہیں کہ بلڈی یوتھ تو خیر سر، سمپل سی بات تو یہی ہے جو راجہ بھائی نے بولی ہے کہ دو پاکستان ہیں، ایک وہ جو ہے نا لیڈ کا پاکستان ہے، اور ایک ہمارا پاکستان ہے۔ اور آپ اگر ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر دیکھیں نا، تو وہاں پہ کاسٹ سسٹم بہت آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک جو آر ایس ایس کی ہوتی ہے نا ٹیگ لائن، تو آر ایس ایس کے جو لیڈرس ہیں اس نے پوچھا کہ آپ کا انڈیا کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اکویلٹی انشور کرتا ہے، تو اس نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی، وہ میں ریپیٹ کروں گا۔ اس نے کہا تھا اٹس ناٹ اکویلٹی امنگ ایوری ون، اٹس اکویلٹی امنگ دا ایکولس، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو تو میں نا آپ کو دوسرے الفاظ کے اندر سمجھاتا ہوں۔ یہ خان صاحب نے بھی کتاب پڑھی ہے، اینیمل فارم، بڑی زبردست کتاب ہے، اور جارج اورویل کی نا، اگر آپ وہ پڑھیں گے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مطلب نا بڑا زبردست اس نے لکھا ہے۔ تو اس میں اس نے وہ لکھتا ہے کہ ان این اینیمل فارم all animals are equal but some animals are more equal than the others۔ تو یہ بیسیکلی جب آپ کا آپ کی جو قوم ہے وہ طبقاتی نظام کے اندر بٹ جاتی ہے نا، تو ایکویلٹی جو ہے نا وہ اس طرح نہیں رہتی کہ سب لوگ برابر ہو جاتے ہیں۔ تو جو پہلی والی بات ہے نا ایکویلٹی امنگ ایکولس کے، جیسے دلت ہے وہ دلت کے ایکول ہے، دلت جو ہے وہ دوسرے اپر کلاس کے ایکول نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک فوجی جو ہے ایک فوجی کے ایکول ہے، لیکن جو سویلین ہے وہ سویلین کے ایکول تو ہے، لیکن سویلین جو ہے وہ اپر کلاس کے ایکول نہیں ہے۔ سویلین جو ہے وہ جو عام کامنر ہے، ہم لوگ وہ خصوص جو ہوتے تھے، جیسے ایوان عام ہوتا تھا اور ایوان خاص ہوتا تھا۔ جو ایوان عام کے جو رہائشی جیسے ہم لوگ ہیں، وہ ایوان خاص کے رہائشیوں سے ادنا ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں چلڈرن آف لیسر گاڈ۔ تو یہی سسٹم جو ہے نا پاکستان کے اندر ہے۔ ایک بات جو ہے نا وہ اکثر جو لوگ ہیں، جب میں نے یہ پہلی مرتبہ پڑھی تھی، میرے کو سمجھ نہیں آتی تھی اس کا کیا مطلب ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایک بندہ تھا، اس نے جو ہے نا پاکستان کے اندر سرو کیا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ the system is broken، the system is not broken، the system was built this way۔ تو یہ خود سے جو ہے نا یہ ایک سے نظام ہے، اور اس نظام کو کوئی بچانے کے لیے کتنی قوتیں ہیں، یہ ساری کے ساری جو ہے نا اس وقت مل کر بیٹھ گئی ہیں۔ ایک بڑا زبردست آج جو ہے نا وہ جلسے کے اندر بھی جو ہے نا وہ انہوں نے ایک کلپ دکھائی تھی کہ کیسے جو ہے نا ایک مولوی آپ کا وہیں اسی صف میں کھڑا ہے، اسی صف میں اندر آپ کا پولیٹیشین کھڑا ہے، اسی صف کے اندر آپ کا بیوروکریٹ کھڑا ہے، اسی صف کے اندر آپ کا جرنل کھڑا ہے۔ یہ وہی سارے طبقے ہیں جو پچھلے 70 سال سے ایک دوسرے کی طرف انگلیاں کر کے کھڑے ہیں۔ بیوروکریٹ کہتا تھا فوج کھا گئی ہے، فوجی کہتے تھے بیوروکریٹ پولیٹیشینس کھا گئے، پولیٹیشینس کہتے تھے بیوروکریٹس کھا گئے ہیں، بیوروکریٹ پھر بعد میں کہتے تھے مولوی کھا گئے ہیں، تو یہ نقصان دہ کرتا ہے وہ، یہ سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں سب گندے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان باہر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ تم سب ٹھیک کہہ رہے ہو، سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم سب یہ فلاں گندا ہے، فلاں گندا ہے، فلاں گندا ہے، تو ہم کہتے ہیں تم سب ٹھیک کہہ رہے ہو، تم سب ہی گندے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سارا گند ہے نا، یہ خان صاحب نے اکٹھا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اب یہ لڑائی ہے، یہ سارے کے سارے مجھے ایک بڑی نا ایک اگر آپ دیکھیں نا تو the so called liberals، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں نا۔ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جو ہمیں بچپن سے لے کر نا کہانیاں سناتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جن کو میں بڑا فالو کرتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ یہ جو ہے نا سسٹم سے لڑ رہے ہیں لوگ نا،
تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مطلب نا 2010 سے مطلب ہوش سنبھالے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے ہوش آیا، مطلب جو شعوری طور پہ تھوڑا سا ہوش آیا نا تھوڑا سا، جب میں نے اپنا چیزیں دیکھنا شروع کی 2008 9 10 کے لوگ، جب میں نے ٹویٹر پہ دیکھنا شروع کیا، لوگوں کے ویوز پڑھنے شروع کیے، میرے اپنے ویوز شیپ ہو رہے تھے، میں نے بہت سارے لوگوں کو پڑھنا شروع کیا جس کے اندر یہ کچھ ہمارے بلوچستان سے رائٹرز تھے، ٹھیک ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لکھتے تھے، ہمارے جو ہے یہ خواجہ سراؤں کے ایک جو ہے وہ نمائندہ ہیں ادھر پشاور سے، اس کو میں نے دیکھنا شروع کیا، جو لگتے تھے کہ یہ لبرل ہیں یار یہ، اور مجھے لگتا تھا یار شاید میں بھی لبرل ہوں، اور یہ تیمور لال کو اگر آپ جانتے ہیں تو یہ لوگ، یہ سارا گروپ جو ہے جنہوں نے بعد میں ابھی یہ بنائی بھی ہوئی ہے پارٹی بھی، ان سب کے اندر جو ایک بندہ جس کی تھوڑی بہت عزت قائم رہی ہے نا، وہ جبران ناصر میرا خیال اس کا نام ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ اس کے علاوہ جتنا بھی یہ گروپ ہے نا، یہ سارے کا سارا جو ہے نا، یہ سارا اپنے جو ان کا جو امام ہے نا وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو سو کالڈ جرنلسٹ پچھلے 5 سال سے جو رو رہے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ فوج یہ کر رہی ہے، فوج یہ کر رہی ہے، ایک بات تو واضح ہوگی، یہ ان کا کسی بھی جو ہے نا نظریات سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ صرف مفادات والے تھے۔ عمران خان کو بولتا تھا نا خونی لبرلز، وہ سچا بولتا تھا، یہ صرف مفادات والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو عمران خان سے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ نفرت ہے، اس بات کی دیکھیں نا، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چورن بیچنا آسان ہے، لیکن عمران خان کے خلاف چورن بیچنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہیں یہ عمران خان کے جو ہے نا بہت زیادہ سخت خلاف ہیں، جو میرے لیے بڑے شاکنگ تھی۔ مجھے لگتا تھا اچھا یہ لوگ جو ہے نا جو پہلے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ تو ایٹ لیسٹ عمران خان کے خلاف ساتھ کھڑے ہوں گے۔ احمد نورانی ایک بندہ ہے جو تھوڑا سا مجھے لگا کہ وہ شاید جو ہے نا وہ although I hated him a lot کیونکہ یہ خان صاحب کے خلاف سٹوریاں کرتا تھا، تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ بندہ بہت برا ہے، بہت برا ہے، لیکن اس کی کنوکشن ہے، وہ فوج کے خلاف تب بھی ویسے کھڑا تھا اور آج بھی ویسے کھڑا ہے، تو ہیٹس آف ٹو ہم، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ جن سے ہماری شاید اس طرح سے نظریاتی افکار نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود وہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار یہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جہاں تک رہی بات قاضی فائز عیسیٰ کی، اور یہ اس جو اس نے فیصلہ دیا ہے، اور یہ دوسرے جیسے میں اس کے اوپر ہم نے میرے خیال اس نے پرسوں میں بات کی تھی، آپ کی بیوروکریسی جو ہے نا اور آپ کی جوڈیشری جو ہے، اس کے اندر اتنی کو زیادہ کرپشن ہے نا، اتنی کو زیادہ کرپشن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر آپ چلے جائیں نا، ان کی جو ہوتے ہیں کیا اس کو بولتے ہیں یار، ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے GOR، اس کو بولتے ہیں GOR، ٹھیک ہے، اور GOR چلے جائیں، GOR 1 چلے جائیں، GOR 2 چلے جائیں، تو سر یہ آپ لگے گا کہ آپ وہی کلونیل گھر ہیں ان کے پرانے جو اس سے پہلے انگریزوں کے پاس ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، اور صرف جو ہے ملازمین جاتے ہیں، صرف ملازمین جاتے ہیں، ان کو پرمٹ ملتے ہیں اور وہ اندر جاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ پارکوں کے اندر دوڑ رہے ہوتے ہیں ایسے، تو آپ کو لگتا ہی نہیں ان کا جو یہ، جب آپ دیکھو، جب آپ ایک عام انسان کے ساتھ بیٹھو گے نہیں، آپ انسان کے ساتھ بات نہیں کرو گے، تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ ان عام جو کامنرز ہیں ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جب اپنی بیوی کو ساتھ میں کھڑا کیا تھا نا، تو مجھے لگا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ شاید عورتوں کی عزت کرتا ہے، تو اس لیے شاید اس نے کھڑا کیا، تو آئی واز رانگ، ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ نون لیگ کا سپورٹر، لیکن میں نے اس کو اس وجہ سے اپریشیٹ کیا کہ ایٹ لیسٹ اس نے اپنی بیوی کو کھڑا کیا ہے، اور کیونکہ میں ایک بات دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی عورتوں کے خلاف بہت زیادہ پریجوڈس ہے، اور عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، تو میں ہمیشہ سے عورتوں کو سپورٹ کرتا ہوں ہر کیپیسٹی کے اندر، کہ یار عورت کی عزت ہونی چاہیے، کیونکہ عورت آپ کی ماں بھی ہے، آپ کی بیٹی بھی ہے، آپ کی بہن بھی ہے، تو میں اس معاملے کے اندر بہت زیادہ سینسٹیو ہوں۔ تو میں نے کہا یار اچھا یہ اس نے اپنی بیوی کھڑی کی، تو ایٹ لیسٹ یہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا یہ ڈیزرو کرتا ہے،
لیکن یہ جو منافقین ہوتے ہیں نا، ان کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ اس نے جو وہ مشال یوسف زئی کے ساتھ بچی کے ساتھ کیا ہے، کیا یار تمہیں اتنی نفرت ہے کہ عام انسان سے؟ کیونکہ جب ایسے اس بیچاری نے منہ کھولا ہے نا، تو اس نے اس کو اتنی زیادہ برے الفاظ کے اندر اس کو بولا اس کی، اب تمہاری بیٹی کی عمر کی ہے، مطلب اتنا کوسٹ بڈھا ہے تو، مطلب تو اس کو بول کے یار بیٹا آپ جو ہے نا وہ بیٹھ جاؤ یا بات نہ کرو یا جو بھی ہے اس کو، مطلب اس انسان کو، یہ اتنا سیلف سینٹرڈ انسان ہے نا قاضی فیضی صاحب، یہ ذہنی بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسے ایسے گھٹیا فیصلے ہیں۔ دیکھیں اس نے باہر جانا تھا تو اس نے جو ہے نا اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ میری، صرف اپنی بیوی کے لیے اس نے جو ہے نا وہ قانون پاس کر دیا کہ جج کی جو ہے نا بیوی کو تلاشی نہ لی جائے، اور ہر تیسرے مہینے جو ہے نا یہ باہر چلا جاتا ہے خود، اور اعجاز اللہ حسن کو لکھ رہا ہے کہ جی ہم جو ہے نا 5 دن ڈیوٹی کی تنخواہ لیتے ہیں۔ بھائی آپ نے جتنے 1 سال کے اندر لاسٹ ایئر میں ڈیوٹی کی نا، اس نے 3 ٹور کیے ہیں فوراً، تو وہ سر آپ جو ہے نا ہمیں 3 تو ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن کے اوپر یہ بار بار کہہ رہے ہو کہ یہ غریب قوم ہے، اس غریب قوم کا پیسہ، اور کھوتے کے بچے، سوری گھٹیا انسان، تم جب باہر جاتے ہو تو تم پاکستانی سی قوم کے پیسے پہ جا رہے ہوتے ہو، اور تم جو چھٹیاں کرتے ہو ہر 3 مہینے بعد وہ اسی قوم کے پیسے کے اوپر کرتے ہو، اور وہ جب جج نہیں ہوتا تو اس کا کیس نہیں ہوتے، پہلے تم کسی بینچ کا حصہ نہیں بنتے تھے، 6 مہینے تم نے اپنا وکھرا پیٹ سیاپا پایا ہوا تھا۔ تو یہ ایک مطلب سائیکو کیس ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے، اس کی جو ہے نا یہ جو مطلب ایک ہوتی ہے انتہا ہوتی ہے ڈسپوائنٹمنٹ کی، اس سے بھی آگے۔ فار ایگزامپل میں جو اس بندیال تھا نا، بندیال سے مجھے بڑی نفرت تھی کہ اس نے بڑے غلط فیصلے کیے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہوا نظر آتا تھا کہ یار کچھ نہ کچھ ایفرٹ پٹ کر رہا ہے، جو ہے نا 70-30 ریشو پرپورشن سے جو ہے نا وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ تو جو ہے نا سر اوپنلی مطلب جو ہے نا مرید خاص ہے جو ہے نا نواز شریف کا۔ اس نے تو یہ کہا کہ اس نے تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا کہ میں فیض امید کو قربان کر دوں گا نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اس نے 2 کیسز اٹھائے ہیں، ایک بھٹو والا، اس کے اندر صرف پیپل پارٹی کے لیے کہ اس کو تھوڑا سا زندہ کیا جائے، دوسرا کیس نے اٹھایا شوکت عزیزی کو، اس کے اندر کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا 2018 کے اندر جو ہے نا جسٹس یہ جو ہے نا فیض امید نے اور عمران خان نے مل کے جو ہے نا نون لیگ کے خلاف سازش کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بیسیکلی اتنا کھل کے، شاید اگر نواز شریف بھی چیف جسٹس لگا ہوتا نا تو وہ بھی اس طرح کے گھٹیا فیصلے نہ دیتا جتنا یہ گھٹیا ہوا ہوا۔ تو اس کے اوپر تو بات کرنا، تو جب میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا تو بلڈ بوائل کرتا ہے۔ اور یہ اصل میں ایک جو منیرہ مستری ہے، اس سے زیادہ جو بڑا مجرم ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے، اور تاریخ اس جج کو جوتے مارے گی۔ یہ بڑا جو منافق ہوتا ہے نا، منافق جو ہوتا ہے وہ کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی گجر بھائی بہت شکریہ، بڑی تفصیلی بات آپ نے کی اسی کے اوپر۔ کچھ نا اصل میں ہمارا تھوڑا سا، میں اس پہ تھوڑی سی بات ایڈ کرتا ہوں، پھر ابو حمزان بھائی، اور ویلکم عنایت لالا۔ آپ جناب کل نہیں آئے، کل آپ کی حاضری نہیں تھی۔ اس پہ میرا پوائنٹ لے جائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فہیم بھائی آتے ہیں آپ کی طرف، سر شکریہ۔ وعلیکم فہیم بھائی السلام جی، مجھ سے مکمل پہلے کر فہیم بھائی کو دیجیے گا۔ جی فہیم بھائی آپ ہی کی طرف، اوور ٹو یو سر۔ جی نہیں، میں نے کہا آپ لالا کو دیکھ کے ایکسائٹیڈ ہو گئے، میں نے کہا میں پہلے یہ نہ ہو کہ لالا کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ، تو لالا نے تو اس کے کپڑے بھی اتار دینے ہیں۔ تو میں میرے بھائی کے لیے نا تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ وہ کہتے نا کہ سانوں بھی اجازت دے، ساڈیاں بڑھیاں ساڈے کو کھو کے لے جاندیاں تے اگوں انہاں دی تلاشی لازمی ہونی چاہیے تے اے تے ہوگی لائٹر سائٹ۔ سو اے دوسری تاڑے تے بڑا وڈا اٹیک آ گیا راجا بھائی کہ سو کال لیبلر تسی اپنے آپ نو اور میں ایک اٹھا جگر صاحب سیریس ٹاپک میں ریڈیکل ہوں، میں اس لحاظ اور لبرل کا گندا لفظ ہے، پتہ ہے میں لائٹر کر رہا اس تو بعد سارے نے کپڑے لانے، تو میں کہ میں تھوڑا لائٹر کر دیا، کیونکہ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆ ਡਿੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਆਂ। No, no, that's no difference. सो मैं इसको क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ये काजी फायजी सा है। अब आप इसे आगे ले जाएं, मैंने आज लाइटर ही कर दिया। थैंक यू। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। बड़ी अच्छी बात की, लिबरलिज़्म पे भी हम करेंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन पे हम थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं। अबू हमदान भाई, आप क्या कहते हैं? ओवर टू यू सर। अच्छा, 2-3 पॉइंट है मेरे पास। इससे भी एक तो ये अपना जो काज़ी साहब का जो उनकी बेगमात का जो इशू है, उसमें सर मुझे तो मेरा ख़्याल ये है कि ये जो जितने माशाल्लाह फ़ैसले और जितनी जल्दबाज़ी में फ़ैसले हो रहे, तो उनकी तो पेमेंट्स भी तो उन लोगों ने वसूल करनी है, तो उसको जो डॉलर्स बाहर से आ रहे हैं इनके आकाओं की तरफ से, उसको किस तरीके से जो यहाँ पे लेकर आया जाए। बाकी मतीउल्लाह जान भी कह रहे हैं कि भाई उनके सामान की जो है तलाशी होगी, उनके जो है ना क्या बोलते हैं जिस्म की जो है ना उनकी तलाशी नहीं। हमें क्या पता भाई, आजकल तो हर किस्म के टेक्निक्स आई हुई है भाई चीज़ें छुपाने की, कहाँ कहाँ क्या क्या छुपाया जाता है, हमने बहुत देख लिया। तो सॉरी, इस आगे नहीं जाऊँगा मैं। अच्छा खैर, एक बड़ी मज़े की ट्वीट है, मैं ज़रा पढ़ के सुनाऊंगा, उसका जवाब भी देना चाहेंगे इंशाल्लाह। ये आज के जलसे के ऊपर कहते हैं कि जी ये अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, बज़ाहिर ये मेरे ख्याल से PMLN के हैं। इनका जी कहना है कि वर्चुअल जलसे के बाद खुदा ना करे ये वर्चुअल वोट डालने का फ़ैसला ही ना कर बैठे और फिर एक मुतवाज़ी वर्चुअल हुकूमत के क़याम की जानिब जाते हुए कहेंगे कि पाकिस्तान की पहली वर्चुअल हुकूमत कायम हो गई है। लेकिन सवाल ये है, पहला वर्चुअल वज़ीर आज़म कौन होगा? तो इसके जवाब में हमारे भाई हैं इमरान अफजल साहब, वो कहते हैं कि बरनौल का इंतज़ाम पाकिस्तान से करें या वहाँ जहाँ आप गए हुए हैं। बर्फ़ से वक्ती आराम मिल सकता है अगर इमरजेंसी महसूस करें तो। जी अच्छा, तो बिस्मिल्लाह, जवाब मैंने आपको दे दिया सर। बाकी एक मज़े की एक और बात आपसे करना चाह रहा था, लेकिन 1 मिनट दे दें मुझे, तो यार कहाँ गया? तो जी, वो मियाँ साहब जो हैं उनका कहना ये है, सॉरी आ गया यार एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करें, आगे करें जी, आगे ले जाएं। मैं लाला साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर, सॉरी। अच्छा सॉरी टू जंप इन। वो हमदान भाई, आपने मुझे वो गल्फ ग्रुप के अंदर नहीं डाला अभी तक। कौन सा, व्हाट्सएप का? जी जी। सर मुझे आप टेक्स्ट कर दें अपने नंबर से, क्योंकि मेरे पास आपका नंबर इधर मुझे ढूंढना पड़ेगा। आप टेक्स्ट कर दें, मैं आपको ऐड कर देता हूँ, ठीक है सर, या मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है सर जी। आपका नंबर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आप उस ग्रुप के अंदर हैं PTI टाइगर्स वाले में? उसमें भी हूँ, PTI ओवरसीज PTI में भी हूँ, दोनों में। चल मैं ढूंढता हूँ। जी, वालेकुम सलाम फरिश्ता बहन, वेलकम। जी, अभी जाएंगे जनाब ऊपर, हमारे नायत लाला बैठे हैं। नायत लाला कल गया था, हाजिरी भी थी आपकी, कल नहीं अब नजर आए। हाँ तो उसी भाई मैं आया था, मैं कल लेट आया था, सिर्फ इतनी सी बात है। कहाँ लेट आए? अच्छा, हाँ लेट आया और फिर सुबह जलसा था तो मैं उसके लिए आगे पीछे, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया और मैं जल्दी चला गया ताकि सो जाऊं। मैं दिन को सोता हूँ, रात को सोता नहीं हूँ ना, इसलिए। हाँ, इसी बात पे हम हैरान थे कि रात को हम तो चूंकि ड्रॉप इनकी गिरी थी ब्रॉड, उसके बाद आप आए नहीं, अब फहीम भाई भी नहीं आए, आप भी नहीं आए। नहीं, तो ब्राड जब गिरी थी ना, उससे मैंने पहले लिख दिया था कि मैं माजरत करता हूँ, सुबह कल मिलेंगे इंशाल्लाह। और अभी मैं हैरान हूँ, उसी जगह हूँ जो कल था
اور ابھی میں نے آن کیا ڈیڑھ گھنٹہ پہلے، اور میں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اور عجیب عجیب خواب دیکھ رہا تھا، اور دیکھا تو میں انگلینڈ سے باہر تھا، اور بعد میں دیکھا تو ادھر ہی تھا، بس عجیب سا السلام علیکم وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام DFT بھائی، لالا خبر میں آپ پوچھو کی سر یہ لائف پہ کیا آیا ہو اور رہا ہے؟ لالا میں آپ کی لائف پہ آیا اور آپ نے فون جیب میں ڈال دیا۔ نہیں بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ نہیں وہ پھر بھی پوز لگا ہوا تھا، کیونکہ میں دو لائف سے، ایک آپ کی لائف سے میں ایک فون سے دیکھ رہا تھا اور دوسرے فون سے میں اس کا کیا کہتے ہیں خالد محمود کو دیکھ رہا تھا۔ تو آپ کی لائف میں بیٹھا تھا اور خالد محمود کی لائف سے آپ کا اینگل نظر آ رہا تھا، تو آپ نے فون اٹھایا اور جیب میں ڈال دیا۔ میں نے کہا آپ نے مجھے بھی جیب میں ڈال دیا۔ میں نے بس پھر جیب میں ڈالا، اور جو اٹھایا دیکھا تو وہ بیٹری زیرو تھی، تو میں نے بند کر دیا۔ کوئی ادھر میں نے مسئلہ نہیں۔ دیکھا، میں نے پوچھا خالد سے بھی کہ ادھر کوئی اس کے پاس بھی چارج نہیں تھا، تو میں نے اس سے بھی مجھے کہہ پوچھا۔ دیتے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں آپ کو پاور بینک دے دیتا۔ فہیم آپ بھائی دیکھ کدھر رہے ہوں گے یہ کیا پیچھے چکر ہے۔ آپ پیچھے بیٹھے ہوتے تو میں آپ سے ملنا لیتا۔ میں آواز پہچان لیتا ہوں 1 مائل سے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست۔ نہیں کل ہم نے آپ کو مس کیا، سچی بات ہے، ہم نے آپ بہت کو مس کیا۔ مہربانی، آپ کا بہت بہت شکریہ، بگ یار ریسپیکٹ۔ ایک مذاق کا موڈ بنا ہے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو سر پلیز۔ مکمل اجازت جی حمدان بھائی۔ کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ آج کی شام بڑی بوجھل ہے، آج کی رات بڑی قاتل ہے، آج کی شام کٹے گی کیسے، وہ آج ماشاء کی اللہ رات ڈھلے گی کیسے، آگ سے آگ بجھے گی دل کی، آگ سے آگ بجھے گی دل کی، او مجھے یہ آگ بھی پی لینے دو۔ ڈائریکٹ GGHQ سے گیٹ نمبر 4 سے یہ پیغام ہے جی۔ یہ زبردست۔ آخر میں کیسے کچھ اور۔ کیسے 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 لوگ ہیں یہاں، کیسے کیسے ویکتی ہیں یہاں ہاں، پہ۔ اس میں آپ کا ساتھ دوں گا کیا حمدان بھائی۔ بات ہے گجر بسم اللہ بھائی، اس بسم میں اللہ، آپ بولیں۔ آپ کچھ کہہ دیں نا، آپ جی بھی خان کچھ۔ بھائی آپ بولیں، خان بھائی آپ کچھ بولیں، سنگنگ کا کمپٹیشن ہو گیا ہے، بسم اللہ خان بھائی۔ نہیں، اس میں حمدان بھائی کا ساتھ دوں گا، یہ جو حمدان بھائی نے کہا ہے نا، تو اس میں ساتھ دوں گا حمدان بھائی کا۔ زندہ ہوں تو پی لینے دو۔ جی بس خان بھائی آپ کی باری ہے وہ اب، تو روٹیٹ ہو رہے ہیں نا۔ ہاں اصل ہاں میں پتہ ہے کہ خان بھائی ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، اس کو روٹیٹ کرتے ہیں، گانا روٹیٹ ہوتا ہے، بس صرف BFT کے اوپر سے چلا جاتا ہے، بس باقی سب آپ لوگوں نے نہیں، باری میں باری سے کرنا ہے۔ اوسی بھائی کے ٹاپک پہ واپس آنا چاہوں گا۔ میں اللہ پاک غلطی کوتاہی معاف کرے، تو اس وقت جو پاکستان کے اندر جو جنگ چل رہی ہے، اس وقت فرعون اور موسیٰ کی جنگ چل رہی ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی جو موجودہ حالات ہیں، اس میں جو موجودہ پاکستان ہے، یہ موسیٰ کا پاکستان نہیں ہے، بلکہ یہ فرعون کا پاکستان ہے۔ تو جہاں پہ جس ملک میں قاضی فائز عیسیٰ جیسے بندے، جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علیہ السلام میں کیا فرق ہے، کہاں پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگانا ہے اور کہاں پہ علیہ السلام لگانا ہے، جس کو یہ پتہ نہیں ہے، اور وہ پورے ملک کو چلانے کی سوچ رہا ہے اور پورے ملک کے فیصلے کرنے کی سوچ رہا ہے، جہاں پہ ایسے لوگ مسلط ہوں گے، اور جہاں پہ کاکڑ ککڑ جیسے میں کہنا چاہوں گا کہ لوگ مسلط ہوں گے، جو جس نے پاکستان کو بنایا اسی کو کہہ رہے کہ اس کے فرمان کو بدلنا کوئی غلط بات نہیں ہے، تو جہاں پہ ایسے لوگ مسلط ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کس قانون کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ اور جو آپ نے سوال کیا تھا کہ ہماری بیگمات سے، میں بہت مختصراً آپ کو جواب دینا چاہوں گا اسی بھائی، کہ ہماری بیگمات کی تلاشی کیوں کی جاتی ہے اور ان کی بیگمات کو تلاشی کیوں نہیں کی جاتی؟ تو بہت مختصراً سی بات ہے کہ ظاہری سی بات ہے، جو کچھ ابھی باقی ہے وہ انہوں نے اپنی بیگمات کے ذریعے باہر لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے ابھی انہوں نے ہر حد تک جانا ہے، ٹھیک ہے، آخری ظلم تک انہوں نے جانا ہے۔ ہم نے ڈٹے رہنا ہے، ٹھیک ہے، جھکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، تو ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے، باقی حق اور سچ کا اللہ ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ دیکھ لیں آپ، ان لوگوں نے خان صاحب کو گرانے کے لیے کس حد تک نہیں گئے، یعنی
بندے کی عزت نفس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. اپنی عزت نفس پہ جہاں پہ بات آ جاتی ہے بندے کی، وہاں پہ بندہ ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، وہاں سے سٹیپ بیک ہو جاتا ہے. لیکن اس شخص کی عزت نفس تک یہ بات لے گئے، لیکن پھر بھی اس بندے نے اپنی قوم کی خاطر سٹیپ بیک نہیں کیا. تو جب اس بندے نے اپنی قوم کی خاطر سٹیپ بیک نہیں کیا تو اس قوم کو بھی اب اس کا ساتھ دینا ہے، اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے.